بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، آپ نے کل نیشنل اسمبلی میں، پاکستان کی قومی اسمبلی میں ہوا بازی کے جو وزیر ہیں غلام سرور صاحب، ان کی تقریر یقیناً سنی ہوگی، اور ان کی تقریر کا جو مرکزی نقطہ کہہ لیں، مرکزی نتیجہ کہہ لیں، آج اس پر ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے یا اظہار خیال کریں گے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں جو تفصیل بتائی ہے اس واقعے کی، اس حادثے کی جو پی آئی اے کو پیش آیا، اور پچھلے 70 سال میں جو 12 واقعات ہوئے ہیں، ان کی جو تفصیل، اس میں جو سب سے بڑا مرکزی جو نقطہ نکلتا ہے یا نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ بھی احساس ذمہ داری کا فقدان تھا۔ جو بھی پائلٹس، معاون پائلٹس یا جو وہاں پہ نیچے ایئر کنٹرولر تھے، ان ساروں کی غلطی جو ہے وہ انہوں نے بیان کی ہے، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ بھئی ہمارے سوسائٹی میں جو ذمہ داری کا فقدان ہے اور احساس ذمہ داری ہے جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور احساس ندامت بھی جیسے کہنا چاہیے وہ بھی نہیں ہے کہ بھئی جو جس طرح انہوں نے کیس پیش کیا، اور نہ انہوں نے کسی اس پہ شرمندگی کا اظہار کیا کہ ہم اتنے بڑے حادثے سے گزر گئے ہیں جو پوری دنیا میں پاکستان کی ناکامی ہوئی ہے۔ تو یہ آج کے پوائنٹ ہے ہمارے کہ احساس ذمہ داری اور احساس ندامت کا جو فقدان ہے سوسائٹی میں وہ کیوں ہے۔ اب پی آئی میں دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں جی 860 پائلٹ اس وقت ملک میں اڑ رہے ہیں، اور ان میں سے 262 جو ہیں انہوں نے امتحان ہی نہیں دیا، بلکہ ان کی جگہ کسی اور شخص نے امتحان دیا۔ اسی طرح پی آئی اے کے اندر جو ہے وہ 400 پائلٹس میں سے 150 پائلٹس جو ہیں ان کے پاس جعلی لائسنس ہے۔ اب یہ فگر آپ کو دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گی۔ پیچھے سپریم کورٹ میں آیا تھا ان کی ڈگریوں کا معاملہ، تو اس وقت سپریم کورٹ نے 15 پائلٹس کو جو ہے وہ معطل کر دیا تھا ان کی فلائی کرنا، اور وہ ابھی پی آئی اے کے اندر مطلب ملازم ہیں، اور 17 کروڑ روپے حکومت جو ہے سالانہ ان کے اوپر خرچ کر رہی ہے۔ اب یہ رویہ جو ہے یہ آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں ملے گا، ہر شعبہ ہے زندگی میں ایسے آپ کو مثالیں ملیں گی، جن میں سے چند میں آپ کو تشریح کے طور پہ آغاز میں بتا دیتا ہوں۔ اب یہ جو پی آئی اے کا حادثہ ہوا تھا، اس میں جو نعشیں جو بیچارے فوت ہو گئے، یہ شہید ہو گئے، ان میں سے بہت ساری نعشیں جو ہیں وہ ڈی این اے ٹیسٹ کے ساتھ پہچانی گئی، پتہ کیا گیا کہ کس کی لاش۔ اب ان میں سے ایک جو وہ تھا سٹاف کا آدمی، ان کا سٹیورڈ، اس کا نام ہے عبدالقیوم اشرف، اس کی لاش کو اس کے عزیزوں کے پاس لاہور بھجوا دیا گیا کہ جی آپ کے عزیز کی لاش ہے، یہ اس میں فوت ہو گئے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے جس گھر میں لاش آئے وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے، کس قدر غم کا ماحول ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے ان کو بیچاروں نے جنازہ پڑھا، اپنے اس کو دفنا دیا۔ 2 دن کے بعد پی آئی اے نے ان کو اطلاع دی کہ نہیں جی نہیں، یہ تو عبدالقیوم اشرف صاحب کی لاش نہیں تھی، یہ تو احمد مشتبہ صاحب کی لاش تھی جو کہ کراچی کے رہنے والے تھے۔ پی آئی اے نے پھر وہ دوبارہ لاش بھجوائی عبدالقیوم اشرف صاحب کی، قبر کھودی گئی، وہ لاش نکال کے کراچی بھجوائی گئی، اور گھر والوں نے پھر ایک دفعہ جنازہ پڑھا، اور پھر کیا نام اس کا ان کو دفنایا۔ اب ان 2 گھروں کے اندر کیا بیتی ہوگی ان واقعات کے اندر؟ پیچھے وہی ہے کہ جن کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی انہوں نے لاپرواہی کی، اور احساس ذمہ داری کا فقدان تھا اس کے اندر۔ اسی طرح پنجاب کے اندر جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوڈ کا ایک محکمہ ہے جو چیک کرتا رہتا ہے ریسٹورنٹس کو، اور دیکھتا رہتا ہے کہ بھی معیار کے مطابق ہیں یا نہیں ہے، یا فوڈ کی کوالٹی کو چیک کرتا ہے، یا جو تیار شدہ مال ہوتا ہے اس کو بھی وہ دیکھتے ہیں۔ اب انہوں نے بتایا ہے کہ پنجاب جب 18ویں ترمیم کے بعد پنجاب ہیلتھ کیئر ایک محکمہ بنا تھا، پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن۔ اب جو بھی ہسپتال کھلتا ہے یا وہ ان کو لائسنس جاری کرتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً ہاسپٹلس کو جا کے چیک کر لیتے ہیں کہ بھی ان کا معیار کیا ہے۔ اب انہوں نے ایک رپورٹ کے مطابق پنجاب میں 3242 ہسپتالوں نے لائسنس کے لیے اپلائی کیا تھا، جن میں سے صرف 82 نے کوالیفائی کیا۔ اب ہسپتال پاکستان کے اندر آبادی کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہے کہ بھئی ایک بزنس بن گیا ہوا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں
اکثر بیماریاں پھیلتی ہیں، اور لوگ ہر وقت ہسپتالوں کے اندر آپ کو رش نظر آئے گا، کسی بھی ہسپتال میں چلے جائیں، اور لوگ انہوں نے ایک بزنس بنا لیا ہوا ہے کہ بھئی جو MBBS کرتا ہے فٹ ایک اپنا پرائیویٹ کلینک کھول لیتا ہے۔ اب اس میں سے 3242 میں سے صرف 82 نے کوالیفائی کیا ہے۔ پھر اسی طرح ایک سرکاری اسپتال ہوں یا پرائیویٹ ہسپتال ہوں، ایک کم سے کم معیار رکھا ہوا ہے کمیشن نے کہ بھئی یہ معیار ایک ہسپتال کا ضرور ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے 398 ہسپتالوں کو دورہ کر کے تو 2,87,90,000 روپے جرمانہ کیا ہے، یعنی جو منیمم معیار تھا اس پہ بھی وہ پورے نہیں اترتے تھے، لیکن ہسپتالوں کو رن کر رہے تھے وہ۔ اسی طرح سرکاری ٹی وی ہے، اس پہ 2019 اور 2020 سے اندر متعدد بار جو ہے پاکستان کا نامکمل نقشہ جو ہے اس کی فلم چلتی رہی ہے۔ اب وہ پکڑا گیا ہے معاملہ، تو پوچھا گیا ہے تو ٹی وی والوں نے کہا جی ہمارے پاس تو سرکاری نقشہ ہی کوئی نہیں، ہم تو گوگل سے نقشے کی مدد لے کے تو اس سے یہ کام چلا رہے ہیں۔ اب یہ اتنی بڑی احساس ذمہ داری کا فقدان ہے۔ اب یہ معاملہ قائمہ کمیٹی کے سپرد ہو گیا کہ جی وہ انکوائری کرے گی، اور نتیجہ یہ نکلے گا جو بیچارے 7ویں 9ویں اسکیل کے ملازمین ہیں ان کی شامت آ جائے گی، اور جو لوگ اصل میں اس کے ذمہ دار ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو ہماری چیمبر آف کامرس ہے، پاکستان چیمبر آف کامرس، ان کا اجلاس ہوا ہے کل، جس میں پاکستان کی تمام چیمبر آف کامرس والے اکٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی ہماری ملک کی کرنسی کو اس کا شدید دباؤ ہے۔ پچھلے 2-3 مہینے مسلسل ڈالر سے جو ہے وہ کم مقابلے پہ ہماری کرنسی گر رہی ہے، اور ہم شدید دباؤ میں ہیں۔ یہ دباؤ جو ہے یہ زیادہ دیر برداشت نہیں کریں گے، اور پاکستان کا روپیہ بہت تیزی سے نیچے گرے گا، اور اس کے معیشت کے اوپر بہت برے اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن آپ دیکھ لیں پچھلے اتنے دنوں سے اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے اوپر آپ کو کہیں حکومتی لیول پہ بحث ہوتی نظر نہیں آئے گی۔ کابینہ کا اجلاس کل ہوا ہے، اس کے اندر بھی لڑائی جھگڑا آپس میں ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہے، لیکن ایسے جو اہم معاملات ہیں ان کی طرف سے جو آنکھیں بند ہیں۔ اور ایک بہت ہی اہم معاملہ جو پاکستان کے لیے پہلے بھی خطرہ بنا اور اب پھر وہ خطرہ سار اٹھا رہا ہے، وہ ہماری لال مسجد ہے، جس کی طرف نہ حکومت کی پوری طرح توجہ ہے، اور وہی جسے کہتے ہیں کہ احساس ذمہ داری کے فقدان کی وجہ سے پہلے بھی وہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا، اور اب بھی جس طرح وہ سار اٹھا رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے کہ مستقبل میں یہ پاکستان کے لیے ایک مشکل وقت پھر آنے والا ہے۔ اب لال مسجد اسلام آباد میں ہے، 1965 میں یہ مسجد بنی تھی، اور اس کے خطیب تھے مولانا عبداللہ صاحب، جو ضیاء الحق کے زمانے میں کیا نام کا ان کو زیادہ لفٹ ملی۔ پہلے ویسے تو ایوب خان کے زمانے سے وہاں پہ تھے، لیکن ضیاء الحق کے زمانے میں جو ہے ان کو عبداللہ صاحب کو زیادہ، کیونکہ ان کو وہاں جو ہے جنوبی پنجاب سے بندے چاہیے تھے افغانستان بھجوانے کے لیے، طالبان بنانے کے لیے، تو اس وقت ان کو زیادہ استعمال کیا گیا۔ اب اس مسجد کے 3 فیسز ہیں، ایک وہ ہے جو 2001 میں ہے، ایک فیس وہ ہے جو 2007 سے شروع ہوتا ہے، اور اب ایک تیسرا فیس جو ہے وہ 2020 میں جو ہے شروع ہونے والا ہے۔ جو یہ مرحلہ شروع ہوا ہے وہ ہے 26 جنوری سے، اور آج دیکھ لیں 26 جون ہو گئی ہے۔ اس 5 ماہ کے دوران جو کچھ لال مسجد دوبارہ فتنے کا گڑھ بن رہی ہے، اس کی طرف نہ تو حکومت کی پوری طرح توجہ ہے، اور نہ ہی عوام کو اس کی صحیح صورتحال جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ اصل میں تو اس لال مسجد کے 3 فیسز ہیں، ایک جو ہے 2001 ہے، پھر 2007 ہے جس کے اندر باقاعدہ لڑائی ہوئی، فوج کو انوالو ہونا پڑا، اور پھر اب 2020 ہے جو ایک نئے آغاز ہو رہا ہے۔ ان تینوں مراحل میں اسلام آباد کی انتظامیہ، پولیس، مرکزی حکومت، مرکزی ادارے، بلکہ عسکری ادارے اور عدلیہ نے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اگر آپ پوری ہسٹری کے اندر جائیں تو آپ کو جگہ جگہ پتہ لگتا ہے کہ بھی یہاں پہ جس ذمہ داری سے فیصلہ کرنا چاہیے تھا یا قدم اٹھانا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا۔ اب مئی 2007 سے یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں لٹک رہا تھا، اور اس دوران کئی چیف جسٹس بدل گئے، صدر مشرف سے اقتدار جو تھا سول کو مل گیا، 3 حکومتیں بدل گئیں، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، نواز شریف کی حکومت آئی، اب تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن اس مسئلے کا ابھی تک کوئی فائنل حل جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا۔ مشرف کے زمانے میں یہ معاملہ کیونکہ فوج انوالو ہوئی تھی،
لڑائی ہوئی تھی، لوگ شہید ہوئے تھے، مارے گئے تھے، تو اس لیے اس وقت یہ معاملہ تازہ تھا. لیکن حکومت چینج ہو گئی، آصف زرداری صاحب صدر بن گئے، اور وہ کیونکہ فضل الرحمان صاحب کے دوست ہیں یا ان کی پارٹی ان کی حمایت کر رہی تھی، اور اس وجہ سے یہ کیونکہ مسجد میں دیوبندی مکتبہ فکر کی مسجد ہے، اس لیے یہ معاملہ جو ہے اس وقت بھی لٹکایا گیا. اب جو اس کی آخری سماعت ہوئی ہے وہ ہوئی ہے مئی 2019 کے اندر، جس کے بعد ایک طرح سے مولوی عبدالعزیز صاحب جو ہے وہ خالی ہاتھ ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ یقیناً ایک داؤ پر تھے کہ بھئی کوئی مجھے کہیں موقع ملے، تو میں ایک موقع کی تلاش میں تھے کہ میں کہیں موقع ملے تو دوبارہ جو ہے وہ لال مسجد میں داخل ہوں. لیکن حکومت سوئی رہی، اور انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ بھئی ہم وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہی خوش تھے کہ بھئی کیا نام اس کا اب مسجد مسئلہ حل ہو گیا. لیکن یہ ہوا ہے کہ مولوی عبدالعزیز صاحب نے جو ہے وہ اپنی جگہ اب بنا لی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ حکومت کی نااہلی ہے. لال مسجد کے خطیب تھے عامر صدیقی صاحب، ان کی جو ہے ٹرانسفر کر دی گئی، اور وہاں پہ نئی اپوائنٹمنٹ نہیں آئی. نیا بندہ اگر فوری طور پہ کسی کو احساس ہوتا کہ یہ مسجد کتنا بڑا مسئلہ بنی رہی ہے پاکستان کے لیے، تو وہ نیا آدمی اپوائنٹ کرنے سے پہلے وہاں جو خطیب تھا اس کی ٹرانسفر کرنے سے پہلے وہاں پہ ایک نیا بندہ اپوائنٹ کرتے ہیں. لیکن وہ نہیں کیا گیا، چنانچہ مولوی عبدالعزیز صاحب خود یا ان کو لایا گیا. بہرحال 26 جنوری کو وہ صبح تہجد کی نماز کے وقت 200 طالبات کے ساتھ جو ہے انہوں نے مسجد کے اندر ہوا بھول دیا اور مسجد پہ قبضہ کر دیا ہوا. اب اس کے بعد سے جو ہے نا وہ مسجد کے اوپر قابض ہیں، انتظامیہ سوتی رہ گئی، اور وہ مسجد پہ قابض ہو کے اور اپنا کام جو ہے انہوں نے اپنے پاؤں جمانے شروع کر دیے. اور تا وقت ہے کہ انہوں نے خطبہ جمعہ میں دوبارہ جہاد کا اعلان کرنا شروع کیا، اور حکومت کا جو کرونا کے متعلق جو حکومتی اقدامات تھے اس کی نفی کرنی شروع کی، اور لوگوں کو کہا کہ بھئی آپ ان کے ساتھ تعاون نہ کریں. تو تب لوگ انتظامیہ کے پاس گئے کہ بھئی یہ مولوی صاحب دوبارہ آ گئے ہوئے اور یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تب حکومت کو پتہ لگا کہ لو جی مولوی عبدالعزیز صاحب تو دوبارہ لال مسجد کے اندر آ گئے ہوئے ہیں. اور اس دوران یہ ہے کہ وہ اپنا قدم جما چکے تھے، اور جو ان کی طالبات تھیں انہوں نے جو 20 کنال اراضی ان کو دی گئی تھی مدرسہ حفظہ کے طور کے لیے اس کی سیل جو ہے گورنمنٹ نے سیل کر دی تھی، وہ جا کے توڑ دی ہوئی ہے. اب یہ ہے انتظامیہ نے اس کے بعد جا کے جب کہ اتنا کچھ ہو گیا پھر جو ہے مذاکرات شروع کی ہے مولوی عبدالعزیز صاحب کے، اور انہوں نے وہی چال جو پہلے چلی تھی کہ اپنے مطالبات جو ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھے ہیں، جن میں سے ایک تو یہی ہے کہ بھئی وہ کہتے ہیں مجھے بحال کرو اس مسجد کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ بھئی وہ جو ہے جامع حفظہ اس کو یا تو اصل جگہ پہ تعمیر کر کے دو، اور یا یہ ہے کہ جو 20 کنال جگہ دی ہے وہاں پہ پوری ہمیں جیسے مدرسہ وغیرہ ہوتا ہے وہ پورا تعمیر کر کے دیا جائے. اور نیا جو انہوں نے عنصر اس میں شامل کیا ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کشمیر کے جہاد کے لیے مجاہدین تیار کرنے کی اجازت دی جائے. اور یہ ایک ایسا خطرناک بات ہے کہ جو آج کل کے حالات کے لحاظ سے تو موضوع نہیں ہے کہ بھئی آپ وہاں پر جب ہر طرف پاکستان کی طرف سے دباؤ میں ہے. فائنینشیل ایکشن اسکیم والے بھی کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں، یا آپ ان پارٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو دنیا کے اندر بدامنی پیدا کرتی ہیں. تو ان کو اس وقت اس لحاظ سے ان کا یہ موضوع کسی جو ہے وہ حکومت کے لیے مزید مشکلات پیدا کرے گا. لیکن اس دوران جو ہے وہ حافظ نصیر احمد صاحب جو اہل سنت والجماعت کے اسلام آباد کے امیر ہیں، اور یہ جماعت جو ہے یہ پہلے سپاہ صحابہ کے نام سے کام کرتی تھی، اب یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نام سے کام کرتی ہے، وہ بھی گفت و شنید میں شامل ہو گئے، اور حکومت نے ان کو شامل کر لیا. حالانکہ حکومت یہ جانتی ہے کہ ان کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ یہ پوچھتی کہ آپ پہ تو پابندی لگائی ہوئی ہے، آپ ابھی تک اس جماعت سے کیوں کام کریں، آپ کہاں سے امیر بن گئے اسلام آباد کے امیر اس کے. لیکن انہوں نے اس کو جب ہاتھ پاؤں پڑ گئے تو ان کو بھی انہوں نے شامل کر لیا. اور مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہے ان سے جب بی بی سی والے کے نمائندے نے یہ پوچھا کہ بھئی آپ کو جو G7 میں ایک مسجد دے دی گئی تھی تو آپ وہاں چلے جائیں، یہاں پہ آپ کو، تو انہوں نے کہا کہ وہاں جو میں بات کرتا ہوں اس کو کون سنتا ہے، لال مسجد کے ممبر سے جو میں بات کروں گا وہ پوری دنیا سنے گی، اس لیے میں نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. مطلب پکے ارادے کے ساتھ وہ جو ہے وہ یہاں آئے ہوئے ہیں. اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ بھئی جو حالات ہو گئے ہیں وہاں پہ
اس کی صرف اسلام آباد کی انتظامیہ نہیں ان کے ساتھ نبڑ رہی، بلکہ جو ہمارا جوائنٹ چیف آف وہ جو ہے سیکورٹی کونسل جو ہے ہماری، جس میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشنل سینٹر جس کو کہتے ہیں، جس میں کہ ہمارے تینوں افواج کے سربراہ اور پھر جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین، پھر آپ کے ISI کے سربراہ لیفٹنٹ جنرل ہوتا ہے، اور ISPR کے جو میجر جنرل ہیں، یہ 6 آدمی ان کے ہوتے ہیں اور 4 آدمی سول کے اس کے ممبر ہیں، جس میں وزیر اعظم ہے، وزیر دفاع ہے، وزیر خارجہ ہے اور وزیر داخلہ ہے۔ وہاں بھی یہ مسئلہ ڈسکس ہوا ہے۔ اب کجا ایک مولوی جس کے لیے ایک ASI کافی ہے آپ پارت تھانے کا، اس کے وہ معاملہ جو ہے وہ جا کے وہاں بھی ڈسکس ہوا اور پھر بھی اس کا کوئی حل نہیں نکل سکا۔ اب تک یہ ہے جو انہوں نے 2 دفعہ اسلام آباد کی انتظامیہ ان کے ساتھ معاہدہ کر چکی ہے۔ پہلا معاہدہ اس میں یہ کیا تھا تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ مسجد میں رہنے کی اجازت ہے آپ کو، لیکن آپ خطبے کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو حکومت کے اقدامات کے خلاف ہو یا ایسی بات جس سے تفرقہ پیدا ہوتی ہو۔ وہ مولانا نے اس وقت تو مان لیا، لیکن بعد میں انہوں نے اس کو معاہدے کو توڑ دیا، اس کی پاسداری نہیں کی۔ اب پھر اس کے بعد پھر حکومت نے پھر پولیس وہاں لگائی، آنا جانا لوگوں کا بند کیا۔ اب دوسرا معاہدہ ہوا ہے اور دوسرے معاہدے کے اندر بھی مولانا کی بات مان لی گئی ہے۔ وہ خود تو وہاں سے چلے جائیں گے، لیکن ان کا داماد جو عبدالرشید غازی کا بیٹا ہے، جو ان کا بھتیجا بھی لگتا ہے اور داماد بھی لگتا ہے، اس کے حوالے جو ہے وہ مسجد کر دی گئی ہے۔ اب یہ بات ایک ایسی ہے کہ بھئی مولانا بیٹھیں یا ان کا داماد بیٹھے، ایک ہی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ بھئی اس میں بھی انہوں نے ضامن مانگا تھا اور حکومت نے جو ہے وہ مولانا لدھیانوی صاحب جو ہیں، محمد احمد صاحب لدھیانوی، ان کو ضامن کے طور پر بیچ میں شامل کیا ہے۔ اب کون نہیں جانتا کہ مولانا محمد لدھیانوی پہ 2002 میں پابندی لگی، 2012 میں پابندی لگی، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ بھئی ان کے اوپر پابندی ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ 9 اگست کو جو 2016 میں جو سول اسپتال کوئٹہ کے اندر دھماکہ ہوا تھا، اس کی جو جوڈیشل انکوائری کروائی گئی تھی، اس کے اندر جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے اس کی انکوائری کی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ مولانا لدھیانوی جو ہے اس کے اندر ملوث ہے۔ لیکن اس کے باوجود ابھی حکومت کی انتہائی کمزوری ہے، یا یہ کہہ لیں کہ بھئی احساس ذمہ داری سے بالکل کا فقدان ہے کہ ایک ایسے بندے کو جس کی ایکٹیویٹیز ملک کے لیے نقصان دہ ہیں، جس کے اوپر پابندی حکومت نے لگائی ہوئی ہے، اس کو جو ہے وہ ضامن کے طور پر انہوں نے قبول کر لیا۔ اور پھر مولانا عبدالعزیز کے خلاف بھی پچھلے 12 ماہ کے اندر 3 کیس جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، جن میں ان کی حفاظتی تدابیر اختیار کیے بغیر بھی نمازیں پڑھنے کا ان کے اوپر مطلب انہوں نے جو حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کیا، اور جو پابندی لگائی گئی تھی اس کے باوجود وہ نمازیں وغیرہ جو ہیں وہ پڑھاتے رہے۔ اب بجائے اس کے کہ ان کے خلاف یہ کیس آگے بڑھایا جاتا، ان کے ساتھ حکومت معاہدہ کرنے پر آ گئی، اور یہ ایک کمزوری ہے جس سے مولانا عبدالعزیز صاحب یقیناً فائدہ اٹھائیں گے اور اٹھا رہے ہیں۔ انہی کے ایک نمائندہ ہیں حافظ حشام احمد صاحب، وہ انٹرنیٹ کے اوپر اس قدر مواد جو ہے وہ ڈال رہے ہیں اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ہماری مسجد ہے اور ہم سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا، سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ کیا، جو کہ بعد میں کالعدم ہوتے رہے۔ انہی کے حوالے دے کے وہ مسجد کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے جو ہے وہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، اور لیکن یہ کہ حکومت ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال دی، بالکل خاموش ہے۔ سائبر کرائم جو برانچ ہے جو دنیا کو تنگ کر رہی ہے، اور لیکن یہ کہ اس معاملے میں وہ بالکل خاموش ہیں۔ اساتذہ کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سندھ کے اندر بہت ساری آج کل رینجرز کے ساتھ لڑائیاں، گرفتاریاں وغیرہ ہو رہی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ احمدیہ جماعت کی جو پریس ریلیز پڑھو تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا جو کیبل ٹی وی ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور جو واٹس ایپ کے اندر آپس میں میسج وغیرہ جاتے ہیں ان کے اوپر گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ ان لوگوں کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، لیکن جو بندہ ملک کے دشمن عناصر میں شامل ہے، جو ایسے اقدامات کر رہے ہیں جو اس سے ملک کی بدنامی ہوگی، ان کے لیے حافظ حشام صاحب کو ابھی تک کوئی حکومتیں اس بارے میں ایکشن نہیں لیا۔ بہرحال یہ نظر یہی آتا ہے کہ حکومت اس طرف توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جو ہے دشمن عناصر ان کو کھلی چھٹی جو ہے وہ دی ہوئی ہے۔ ناظرین، آپ کے علم کے لیے تھوڑی سی میں اس مسجد کی بیک گراؤنڈ بھی بتا دیتا ہوں کہ 2001 سے لے کے یا 2007 سے لے کے اب تک کن مراحل کیا مراحل جو ہے وہ پیش آتے رہے، اور کہاں کہاں انتظامیہ نے یا عدلیہ نے
یا ہماری دوسری جو طاقتیں ہیں انہوں نے اس کے اندر غفلت سے کام لیا یا اپنی احساس ذمہ داری جو ہے وہ پورا نہیں کیا. اب یہ مسجد جو ہے یہ 1965 میں آپ بنی تعمیر ہوئی تھی اور یہ سرخ پتھر سے بنی ہوئی ہے، اس لیے اس کو لال مسجد کہتے ہیں. اور یہاں سے صرف ISI کا جو دفتر ہے وہ کہتے ہیں کہ 1 یا 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جن کا کام ہے کہ ہر نیگیٹو بات کے اوپر نگاہ رکھیں. اور جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ مولانا عبداللہ جو تھے وہ اس کے کیا نام اس کا پہلے امام تھے اور وہ روایت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں. یہاں سے پہلا نیگیٹو کام جو ہونا شروع ہوا ہے وہ 2001 میں ہے کہ بھئی یہاں سے جو ہے طالبان کے حق میں جلوس نکلنے شروع ہوئے تھے. یہ ہر چوتھے دن جو ہے وہ سڑک پہ آئے تھے لوگ لے کے اپنے طلباء طالبات کو لے کے، اور یہ طالبان کے حق میں جو ہے وہ جلوس نکالتے تھے. اور پہلا جو سیاسی طاقت کا مظاہرہ ہے وہ انہوں نے 2007 میں کیا تھا، اور جو مدرسے کے ساتھ ایک بچوں کی لائبریری تھی جو ان کی نہیں تھی، انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. حکومتی لائبریری تھی اور اس کے اوپر جا کے انہوں نے قبضہ کر لیا. پھر یہ ہے کہ یہاں پہ 2 مدرسے ہیں، 2 مدرسے بنائے گئے. ایک جو تھا وہ طلباء کا مدرسہ ہے جس کو مدرسہ جامعہ فریدیہ کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ طالبات کا ہے جو کیا نام ہے جامعہ حفصہ کہلاتا ہے. اور یہاں پہ انہوں نے ان طالبات نے اور طلباء نے مل کے جب طاقت پکڑنی شروع کی ہے تو انہوں نے پھر ویڈیو کی دکانوں پہ جا کے بند کروانی شروع کر دیں. اس طرح بھی ہے کہ جو لٹھ بازی ہوتی ہے وہ اس کی تربیت باقاعدہ وہاں دی جا رہی تھی، اور وہاں سے پھر یہ ہے کہ لٹھ لے کے نکلتے تھے اور دکانیں بند کرواتے تھے. کیا نام اس کا جو چینیوں نے وہاں کھولا ہوا تھا کوئی مساج سینٹر، اس کے اوپر جا کے انہوں نے اس کو بند کروایا زبردستی. پھر انہوں نے ایک کمانڈوز ایکشن کیا تھا جس میں انہوں نے 3 عورتیں اور 2 پولیس والوں کو پکڑ لیا تھا، اور وہ بھی اسی طرح گفت و شنید کر کے حکومت نے اپنے بندے جو ہے وہ جو چھڑوائے تھے. اور جس سے ان کو طاقت ملی، جب حکومت کو کہیں مجبور ہو کے مذاکرات کرنے پڑے تو وہاں ہمیشہ دوسری پارٹی کو طاقت ملا کرتی ہے. حکومت نے یہ کمزور دکھائی اور اس وقت بھی لال مسجد کی شرائط کے اوپر وہ جو ہے وہ معاہدہ ہوا تھا. پھر انہوں نے شرعی عدالت قائم کر لی تھی. اس کے علاوہ کئی بار انہوں نے پھر لوگوں کو یرغمال بنایا. 18 مئی 2007 کو انہوں نے 4 پولیس والوں کو پکڑ کر مسجد کے اندر لے گئے تھے اور وہاں جا کے بند کر دیا. اس وقت بھی حکومت کو پھر دوبارہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا پڑا، اور تب وہ جا کے ہمارے بندے جو ہیں وہ ان کے پولیس والے جو ہیں وہ باہر آئے تھے. پھر یہ ہے کہ 3 جولائی 2007 کو جو ہے نا پہلی دفعہ رینجرز اور پولیس نے جو ہے ان کے گھیرا ڈالا تھا اور ان کو مجبور کیا تھا کہ ان کے پاس اطلاعات تھیں حکومت کے پاس کہ بھئی یہاں پہ بہت زیادہ اسلحہ ہے اور بہت زیادہ جو ہے انہوں نے بندے اندر چھپائے ہوئے ہیں جو جنگجو لوگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن اس وقت بھی جو وزیر تھے ہمارے مذہبی امور کے، انہوں نے اعجاز الحق صاحب نے اس وقت یہ بیان دے دیا تھا کہ نہیں وہاں صرف 2 یا 5 دہشت گرد ہیں جن کو پکڑنے کے لیے ہم نے رینجرز بھیجی ہے. جبکہ اصل میں یہ تھا کہ اطلاعات ایسی تھیں کہ وہاں پہ باقاعدہ فائٹ ہونی ہے اور کیا نام اس کا بہت زیادہ جنگجو جو ہے وہاں پر موجود ہیں، یا وہ بھی اندر سے ایک لڑائی کے لیے جو ہے تیاری کر رہے ہیں. اور اسی دوران حکومت نے 2-3 دفعہ ان کو موقع دیا کہ بھئی یہ جو طالبات ہیں یا طلباء ہیں جو اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے نکل جائیں. اور اسی وقت 4 جولائی کی بات ہے جب مولانا عبدالعزیز جو ہے وہ برقع پہن کے تو نکل گئے تھے، لیکن ان کے بھائی جو ہیں وہ وہیں موجود رہے تھے لڑائی کے لیے. اور رینجرز جو کارروائی کر رہی تھی اسی میں 7 اور 8 جولائی کی رات کو جو ہے وہ رینجرز لیفٹیننٹ کرنل ہارون اسلام جو تھا وہ بیچارے شہید ہو گئے تھے. اور یہ فوج تو اس سے پہلے ایکشن لینا چاہتی تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ چوہے شجاعت صاحب کیونکہ بیچ درمیان میں پڑے ہوئے تھے اور وہ حکومت منسٹر بھی تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح یہ ڈیلے ہو جائے اور معاملات جو ہے وہ مذاکرات کی طرف چلے جائیں. مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے تھے. کوشش تو حکومت 2 ہفتے سے کر رہی تھی کہ مذاکرات ہو جائیں، لیکن چوہے شجاعت صاحب کے اڑنے کی وجہ سے اس وقت یہ آپریشن جو ہے وہ ڈیلے ہوا. چوہے شجاعت صاحب کا اس میں کیا مفاد تھا؟ چوہے صاحب کا مفاد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اسلام پسندوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور مسلم لیگ کی تقسیم ہونے کے بعد وہ ایسی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، ان کے پاس ایسے ووٹ ہیں کہ ہر حکومت جو ہے وہ ان کی ضرورت بن جاتے ہیں، وہ ساتھ میں لا لیتی ہے حکومت ان کو،
اور پھر ظاہر جب حکومت میں ہو تو ماننی پڑتی ہے. پھر وہ یہ منسٹر بھی تھے. چوہدری صاحب اپنی ذات میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہوئے ہیں، اور اس معیار کے عہدے پر رہنے والا آدمی لال مسجد کے حوالے سے بے خبر کیسے رہ سکتا ہے کہ وہ صرف اسلامی ہی چیز نہیں ہے، اسلام کے نام پر اور بھی بہت کچھ ہے؟ کیا ان کے اس معاملے کے بعد جب اتنا بڑا نقصان بھی ہوا، چودھری شہزاد کے خلاف کوئی تحقیق ہوئی؟ ایک تو وہ نگران وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں. نگران وزیر اعظم تو خانہ پوری ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بھئی انہوں نے ہمیشہ کہوں گے اسلام پسندوں کا ساتھ دیا ہوا ہے، اور آج بھی وہ ان کی پالیسی وہی ہے کہ مولوی کو خوش رکھو. تو ظاہر ہے کہ وہ حکومت کے اندر آتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس ووٹ ہوتے ہیں اور حکومتوں کو ان کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے ان کے خلاف کوئی تحقیق ہونا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے. نہ تکلیف ہوئی نہ آئندہ ہوگی کبھی. اب اس کے بعد پھر یہ ہے کہ 10 جولائی کو باقاعدہ ایکشن لیا گیا. وہاں پہ بڑا آپریشن جو ہے وہ ملٹری نے کیا تھا، جس کے اندر 8 فوجی مارے گئے تھے اور 50 افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے. اور حسان جو ہیں، جو مولوی عبدالعزیز صاحب کی بیوی ہیں، وہ جو ہے وہ گرفتار کر لی گئی تھیں. اور 12 جولائی کو پہلی دفعہ جو ہے ذرائع ابلاغ جو ہے ملکی اور غیر ملکی جو ہے ان کو لال مسجد اور وہ جو ہے مسجد حفصہ کا وہ جو مدرسہ ہے جامعہ، اس کا جو ہے وہ دورہ کروایا گیا تھا. لیکن ناظرین، اس کا اصل بات یہ ہے کہ اس کا جو رد عمل ہوا ہے اس واقعے کا، وہ بڑا خطرناک تھا پاکستان کے لیے بھی، اور جس سے یہ بھی پتہ لگا کہ بھئی یہ جتنا ہم نے ڈیلے کیا ہے اتنا زیادہ پاکستان کو اس سے نقصان پہنچا ہے. اور اس لوگوں نے جن لوگوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی وہ اس کے ذمہ دار ہیں اس نقصان کے. اب دیکھیں یہ 10 سے 12 جولائی تک 2 دن کا یہ ایکشن ہے، اور لیکن اس کا رد عمل کے اندر 14 جولائی کو شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں خودکش حملہ ہوا، جس میں 24 سیکورٹی اہلکار جو ہے وہ مارے گئے اور 27 زخمی ہوئے. 15 جولائی کو سوات مینگورہ کے قریب جو ہے وہ فوجی قافلے پر حملہ ہوا، 11 فوجی مارے گئے، 14 سول لوگ بھی ہلاک ہوئے اور 39 اس میں زخمی ہوئے. پھر اسی طرح 15 جولائی کو ہی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر سول لائنز پولیس کے اوپر جو خودکش حملہ ہوا، جس میں 17 افراد ہلاک ہوئے، 35 زخمی ہوئے. پھر 15 جولائی کو ہی شمالی وزیرستان نے طالبان نے پاکستان کے ساتھ جو امن معاہدہ جو وہ ختم کر دیا تھا. 18 جولائی کو شمالی وزیرستان میں دہشت گرد حملہ ہوا، جس میں 17 فوجی مارے گئے اور 11 زخمی ہوئے. 19 جولائی کو ہنگو کے اندر دھماکہ ہوا، جس میں 33 فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. 19 جولائی کو ہی کوہاٹ چھامنی کی مسجد کے اوپر خودکش حملہ ہوا، جس میں 14 افراد جو ہلاک ہوئے. یہ ایک ہفتے کا رپورٹ ہے جو اس مطلب رد عمل کے طور پہ جو پاکستان کو برداشت کرنا پڑا. اب اس میں جو عدلیہ کا کردار ہے اس کا میں تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں کہ جب 8 اور 9 جولائی کو رینجرز وہاں پر اپنی کارروائی کر رہی تھی تو جسٹس نواز عباسی صاحب جو کہ سپریم کورٹ کے جج تھے، انہوں نے قائم مقام چیف جسٹس جو ہے بھگوان داس، ان کو ایک نوٹ لکھا کہ بھئی یہ کیا نام اس کا کہ ہمیں آپ کو از خود نوٹس لینا چاہیے اس سارے واقعے کے خلاف. چنانچہ انہوں نے اسی وقت جو ہے وہ از خود نوٹس لے لیا ان کے نوٹ کے اوپر جو انہوں کو نوٹ لکھا گیا تھا. اور اسی دن شام کو 4 بجے باقاعدہ جناب اجلاس ہوا سپریم کورٹ کا، اور 2 رکنی بینچ بنا جس میں وہ جسٹس عباسی صاحب جنہوں نے نوٹ لکھا تھا، نواز عباسی، اور جسٹس فقیر محمد، یہ دونوں نے 4 بجے سماعت کی. اور نتیجہ کا نکلا وہی صاحب جو نوٹ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب آرم فورسز آ جائیں تو اس کے بعد جو ہمارا اختیار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ آرم فورسز رینجرز پولیس جو ہے وہ مدد کے لیے بلائی گئی تھی سول اتھارٹی کی، اور سول قانون اس وقت وہاں موجود تھا، کوئی مارشل لا تو نہیں لگ گیا تھا. لیکن اس وقت عدلیہ نے اس جرأت کا مظاہرہ نہیں کیا اور کیا نام اس کا اپنی ذمہ داری کو جو ہے کہہ لیں، جس کو ہم جو پروگرام جس کے تحت ہم کر رہے ہیں کہ بھئی احساس ذمہ داری جو ہے وہ اس کا فقدان عدلیہ کے اندر بھی نظر آیا. پھر جب آپریشن ختم ہو گیا اس کے بعد شہداء فاؤنڈیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلی گئی اور انہوں نے کہا جی جوڈیشل کمیشن آپ قائم کریں اور جو لوگ مارے گئے ہیں اور جنہوں نے مارا ہے ان کے خلاف جو ہے وہ قتل کا مقدمہ جو ہے وہ قائم کیا جائے. لیکن اس ابھی کارروائی چلنی تھی کہ بھئی وہ حکومت نے وہ مسجد جو جامعہ حفظہ ہے اس کو جو وہ گرا دیا تھا.
اسی دوران وفاق المدارس والے، عربیہ والے، وہ بھی وہاں سپریم کورٹ میں پہنچ گئے اور انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ جو ہے وہ مسجد اوقاف کے حوالے کر دے اور مسجد جو ہے جامعہ فریدیہ وہ ہمیں دے دیا جائے اور مسجد جامعہ حفصہ جو ہے وہ بے شک آپ مولوی عبدالعزیز صاحب کو ہی دے دیں. لیکن شکر ہے اس معاملے میں سپریم کورٹ نے جو ہے ان کو چلتا کیا، ان کا جی آپ بیچ میں کہاں سے آ گئے، آپ کے حوالے کر دیا جائے. لیکن 24 اپریل کی یہ بات ہے 2012 کو افتخار محمد چوہدری صاحب نے ان کو یہ فارغ کیا تھا اور پٹیشن جو ہے مسترد کر دی تھی. لیکن 2 اکتوبر 2007 کو ہی سپریم کورٹ نے حکم دیا، فیصلہ نہیں لکھا، لیکن جب کارروائی چل رہی تھی مقدمے کی اس میں یہ حکم دے دیا کہ جو جامعہ حفصہ ہے اس کو لاز مسجد سے متصل جگہ پر ہے، اس کو ریسرچ سینٹر کے ساتھ اور ہاسٹل کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ تعمیر کیا جائے 1 سال کے اندر اندر، اور حکومت یہ کام کرے. اب یہ ان کو تقویت دینے والی بات تھی مولوی عبدالعزیز صاحب کو، جنہوں نے یہ سارا، جن کی وجہ سے سارا فساد جو ہے وہ پڑا ہوا تھا. لیکن صدر مشرف نے جو ہے 3 نومبر کو آئین معطل کر دیا تھا، تو اس لحاظ سے پھر 2 اکتوبر سے لے کے اور 2 اکتوبر 2007 سے لے کے 2012 تک جو ہے پھر یہ کیس جو ہے ارتباط کا شکار رہا، جس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ بھئی وہ دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ تھے اور فضل الرحمان صاحب کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا ساتھ دے رہے تھے. پھر جا کے یہ 27 مارچ کو 2012 کو سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے کیس، اور جس میں چراچی ریاستی ان بیٹوین جو ریاستی ادارے تھے انہوں نے مولانا عبدالعزیز اور ام احسان جو ان کی والیاں ہیں، اہلیہ ہیں، ان کو اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ بھی ہم آپ کو دوبارہ تعمیر کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو سیکٹر 8/11 جو ہے وہاں پر آپ کو 20 کنال کا ہم پلاٹ دے دیتے ہیں اور جس پہ آپ دوبارہ وہ تعمیر ہو جائے گا، آپ کا مقدر صاحب کا کام چل پڑے گا. جس پر وہ چنانچہ راضی ہو گئے، اور ظاہر ہے 20 کنال اگر زمین مل رہی ہو اسلام آباد میں تو کون چھوڑتا ہے. لیکن یہ معاہدہ جو ہے 2 دسمبر 2012 کو ہوا تھا اور اس میں چیف کمشنر طارق محمود پیرزادہ نے سائن کیے تھے اور جو گواہ، اور ادھر سے مولوی عبدالعزیز صاحب نے، اور جن 5 آدمی اس میں گواہ تھے، جن میں 2 علماء تھے اور 3 جو ہے وہ سرکاری افسر تھے. لیکن کیونکہ جو سرکار کی زمین ہے وہ کسی فرد کو نہیں دی جا سکتی، کسی ادارے کو دی جا سکتی ہے، کسی ٹرسٹ کو دی جا سکتی ہے. لیکن مولانا اس وقت اس چکمے میں آ گئے اور انہوں نے وہ معاہدہ جو ہے وہ کر لیا. لیکن جب 8 اپریل 2012 کو یہ معاہدہ سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا تو سپریم کورٹ نے معاہدے کو تسلیم نہیں کیا. انہوں نے وہی بات اٹھا دی کہ ہم تو پہلے حکم دے چکے ہیں کہ آپ دوبارہ تعمیر کر دیں وہاں پہ اسی جگہ کے اوپر ہاسٹل کے ساتھ اور ریسرچ سینٹر کے ساتھ، تو آپ نے یہ معاہدہ کس چکر میں کر لیا. انہوں نے پہلا اپنا حکم کو برقرار رکھا اور اس معاہدے کو جو ہے وہ فارغ کر دیا. پھر یہ ہے کہ 2012 کے بعد 12 مارچ 2019 کو جا کے یہ دوبارہ اس کی سماعت ہوتی ہے مقدمے کی. تو اس وقت چیف جسٹس وغیرہ سب کچھ بدل گئے تھے، جج بھی کئی نئے آ گئے تھے، اور انہوں نے پھر یہ ہے اس کی قانونی حیثیت پہ پھر دوبارہ سوال اٹھا دیا کہ بھئی معاہدے کی قانونی حیثیت کیا ہے. وہی والی بات جو ہے وہ دوبارہ سامنے آ گئی کہ بھئی آپ کسی ادارے کو دے سکتے ہیں، کسی ٹرسٹ کو دے سکتے ہیں، کسی اس فرد کو نہیں دے سکتے. چنانچہ انہوں نے پھر یہ ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے اس کو ختم کر دیا، اور ان بیٹوین جو 23 مارچ کو حکومتی نے مولانا عبدالعزیز اور ان کے جو پوری ٹیم تھی طالبات وغیرہ کی، ان کو یہ کہا کہ یہ ہمیں جگہ چاہیے 23 مارچ کی پریڈ کے لیے، تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ جگہ یہاں خالی کرنی ہے، سیکورٹی ریزن بتا کے یہ کچھ کر کے. تو وہ مولانا جو ہے انہوں نے وہ جگہ خالی کر دی، اور پھر یہ ہے کہ وہ اس پہ حکومت نے قبضہ کر کے اور پھر وہاں پہ کیا نام اس کا باقاعدہ اس کو سیل کر دیا. اور اس کے بعد مقدمہ چلا ہے اس میں پھر سپریم کورٹ نے ان کو جو ہے جگہ کو جو ہے معاہدے کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا. چنانچہ مئی 2019 میں جو ہے نا سپریم کورٹ نے اس کا حتمی فیصلہ لکھا ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ بھی جامعہ جو حفصہ ہے اس کو 10 مرلے کے لیے علیحدہ پلاٹ دے دیا جائے، محض صرف 10 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہاں پہ وہ تعمیر کر لیں، اور سراوی اور مدرسہ جو ہے وہ سرکاری پراپرٹی رہے گا، اور مدرسہ کی انتظامیہ جو ہے وہ بھی وفاقی انتظامیہ جو ہے اس کے ماتحت یعنی اوقاف کے ماتحت انہوں نے کر دی تھی. مولانا عبدالعزیز صاحب کا
جو رول ہے وہ انہوں نے اس میں سے ختم کر دیا تھا. یہاں اس کا اینڈ ہوا تھا، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کہ حکومت نے لال مسجد کو خالی چھوڑا تو مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہے وہ G7 سے اٹھ کے وہاں جا کے اب قابض ہو گئے، اور اب یہ دوبارہ جو ہے ایک نیا مسئلہ اٹھتا نظر آ رہا ہے. 5 مہینے اس کو گزر گئے ہوئے ہیں اور ابھی تک اس کا کوئی فائنل حل نہیں نکلا. اس وقت جو 2 مہینے کے لیے معاہدہ ویلڈ ہے، جس کے اندر مولانا کے داماد صاحب کے پاس مسجد ہے، مولانا جو ہے G7 میں واپس چلے گئے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ضامن ہے وہ خود ایک انتہا پسند تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے اندر شیعوں کو بھی مارا، اور ایک لمبی کہانی ہے جس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن حکومت کو احساس ذمہ داری کے ساتھ، حکومت میں احساس ذمہ داری پیدا ہونا چاہیے اور اس مسئلے کو مستقل طور بنیادوں پر حل کرنا چاہیے. ایک طرف حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے انتہا پسندی ختم کر دی ہے ملک کے اندر سے، لیکن خود انتہا پسندوں کو لا کے بیچ میں بٹھا کے معاہدے کے اندر ضامن بنانا یہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہے. اور اگر مولانا عبدالعزیز کی بات مان لی گئی، ان کی شرائط کو تسلیم کر کے حکومت نے کوئی معاہدہ کیا، تو پھر انتہا پسندی کو ایک دفعہ پھر پاکستان کے اندر فروغ ملنے کا امکان ہے. پچھلے ایک ہفتے کے دوران شمالی وزیرستان میں افواج پاکستان پر حملے کیے گئے ہیں، جس میں جانوں کا قیمتی نقصان ہوا ہے. اگر حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان میں دوبارہ روشنیوں کی طرف لوٹے، سیاحت کو فروغ ہو، سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہو اور ملک دوبارہ سے خوشحال ہو جائے، تو ان عناصر کی کڑی نگرانی کرنی پڑے گی، اور کسی بھی قسم کے راست اقدام سے اٹھانے سے گریزنا حکومت کو نہیں کرنا چاہیے. وگرنہ یہ یاد رکھیے کہ پاکستان اس تاریک دور کی طرف واپس لوٹ جائے گا جس میں ہزاروں جوانوں کی قربانی دے کر پاکستان نے فتح حاصل کی ہے. جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، جس میں ہم نے احساس ذمہ داری جو پاکستان کے اندر محسوس کی جا رہی ہے کہ ختم ہوتی جا رہی ہے، عوام میں بھی، حکومت میں بھی، شہریوں میں بھی، اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی تھی. امید ہے پاکستان کی حکومت ہماری ان گزارشات پر غور کرے گی، کیونکہ پاکستان میں امن ہے تو پھر پاکستان کے امن سے ہی خطے کا امن وابستہ ہے، اور خطے کے امن سے پوری دنیا کا امن وابستہ ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے.